آج کا پیغام آپ کی خاموش دعائیں اور اللہ کے کن کے بارے میں ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہماری لائف میں کچھ ایسے دکھ ہوتے ہیں جو ہم کسی کو بتا نہیں سکتے، کچھ ایسی خواہشیں، کچھ ایسی دعائیں ہوتی ہیں جو ہمارے دل کے کسی کونے میں دفن ہوتی ہیں۔ ہم دن بھر لوگوں کے سامنے ہنستے ہیں، گھومتے ہیں، کام کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی رات کا اندھیرا ہوتا ہے وہ ساری باتیں ہمارے ذہن پر بوجھ بن کر بیٹھ جاتی ہیں۔ ہم سوچتے ہیں میں نے اتنی دعائیں مانگی، اتنا رویا، اتنی کوشش کی، لیکن کچھ بدل کیوں نہیں رہا؟ کیا میری آواز اوپر تک نہیں جا رہی؟ ہم ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں، ہمارا فوکس ٹوٹنے لگتا ہے اور ہم دنیا کے سامنے خود کو اسٹرانگ دکھانے کی کوشش میں اندر سے مزید خالی ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آج کا یہ مخصوص پیغام صرف آپ کے لیے ہے جو اس وقت میری آواز سن رہا ہے۔ آپ کا وہ رب جو آپ کو آپ کے سانس لینے سے بھی زیادہ قریب سے سنتا ہے، وہ آپ سے کہہ رہا ہے، میرے بندے تجھے کیا لگا کہ میں تیرے ان آنسوں کو بھول گیا جو تو نے تنہائی میں بہائے تھے؟ ہماری سب سے بڑی پرابلم پتہ کیا ہے؟ ہم انسٹنٹ رزلٹ چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم نے ہاتھ اٹھایا اگلے ہی سیکنڈ میں ہماری لائف بدل جائے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ جس طرح ایک بیج کو مٹی میں دبانے کے بعد ایک بڑا درخت بننے میں وقت لگتا ہے، ٹھیک اسی طرح ہماری دعاؤں کے پورے ہونے کا بھی ایک پرفیکٹ ٹائم ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً ہم نے ہر چیز کو ایک مخصوص ناپ اور وقت کے مطابق بنایا ہے۔ جب آپ رو رو کر دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو اوپر والا آپ کے حالات کو بدل رہا ہوتا ہے۔ وہ پردے کے پیچھے ایسی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے جو آپ کی عقل سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ ان لوگوں کو آپ کی لائف سے نکال رہا ہوتا ہے جو آپ کے لیے ڈینجرس ہیں۔ وہ ان رستوں کو صاف کر رہا ہوتا ہے جہاں آپ نے کل کو چلنا ہے۔ یہی وہ فیز ہے جہاں آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ اس وقت مایوس ہو گئے تو آپ نے اس رب کی ٹائمنگ پر شک کیا۔ پھر میں یہ کہوں گی، ذرا ٹھنڈے دماغ سے تصور کیجیے، جو خدا رات کے اندھیرے میں کالے پتھر کے اندر چونٹیوں کو دیکھ سکتا ہے، کیا وہ آپ کے دل کی آواز نہیں سن سکتا؟ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجیے۔ عمر گزر گئی تھی، بال سفید ہو گئے تھے، امید کی کوئی ظاہری وجہ باقی نہیں تھی، لیکن انہوں نے دعا مانگنا نہیں چھوڑا، اور جب اللہ نے انہیں بیٹا دینے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے پوچھا، میرا بیٹا کیسے ہوگا جبکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں؟ تو جواب کیا آیا؟ اللہ جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے، اس کے پاس ہر مسئلے کا سلوشن موجود ہے۔ جب اس کا فیصلہ آتا ہے تو وہ کسی ریسورس، کسی سفارش یا کسی دنیا کے افسر کا محتاج نہیں ہوتا۔ وہ بس ایک لفظ کہتا ہے، کن ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ وہ ہر سانس آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کے صبر کا ایک ایک پل کا حساب رکھ رہا ہے۔ اس لیے آج ہی سے اپنا یہ ڈر اور مایوسی دل سے نکال دو۔ کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ، کسی کے سامنے اپنے کریئر کے لیے گڑگڑانا چھوڑ دو۔ آپ کا رزق، آپ کا محافظ صرف اللہ ہے۔ اپنے دل کو اس پختہ یقین پر لے آؤ کہ جو دعا میں نے مانگی ہے وہ ضائع نہیں ہوئی، وہ میرے رب کے پاس محفوظ ہے، اور جب صحیح وقت آئے گا وہ مجھے ایسا بدلہ دے گا کہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ اس سکون کے ساتھ جیو اور اپنا سر صرف اس کے سامنے جھکاؤ۔ اگر آج اس ویڈیو نے آپ کے ٹوٹے ہوئے حوصلے کو ایک نئی امید دی ہے اور آپ نے اپنی ساری خاموش دعائیں پورے ٹرسٹ کے ساتھ اللہ کے سپرد کر دی ہیں، تو پورے اطمینان اور یقین کے ساتھ کمنٹ میں لکھیے، میری دعائیں اللہ کے پاس محفوظ ہیں، لکھیے، تاکہ آپ کا یہ ایک جملہ آپ کے صبر اور توکل کی گواہی بن جائے، اور جو کوئی بھی اس کمنٹ کو پڑھے اسے بھی اپنی ادھوری دعاؤں پر دوبارہ بھروسہ کرنے کا حوصلہ ملے۔ اللہ ہماری خاموش دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔